سأت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارة الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درس حدیث میں ریاض الصالحین کا 14واں باب ہے، جس کا موضوع ہے باب فی الاقتصاد فی العبادہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. میانہ روی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہوں اس میں درمیانی چیز اختیار کریں. مثال کے طور پر اگر آپ عبادت کر رہے ہوں تو عبادت میں اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ کثرت نہ اختیار کریں کہ آئندہ وہ چیز آپ کے لیے وبال جان ہو جائے اور آپ اس سے بیزار ہو جائیں، بور ہو جائیں اور ترک کر دیں. کوئی بھی نیکی کا کام آپ جو اختیار کر رہے ہیں وہ ایسا اختیار کریں جس پر آپ پوری زندگی کاربند رہ سکتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ان سارے اعمال جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس مقصد کے تحت نہیں دیا ہے کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان ہو اور انسان کا نفس تزکیہ اور پاکیزگی حاصل کرے. یہ مقصد ہے. دوسری آیت جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا ہے. ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو واجبات اور جو فرائض ہم پر لاگو ہیں، وہ اس مقصد کے تحت نہیں ہے کہ انسان مشقت میں پڑ جائے، انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو مقصد رکھا ہے وہ یہ کہ انسان متقی و پرہیزگار بن جائے. آئیے احادیث میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دی ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ کے پاس یعنی حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عورت وہ ہے جو عبادت اور اطاعت میں مشہور ہیں، بے شمار نفلی نمازیں پڑھتی ہیں، دن اور رات نمازوں میں صرف کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، علیکم بما تطیقون، عبادت میں ان چیزوں کو لازم پکڑو جن کی تمہیں طاقت ہے، جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، جو تمہارے بس میں ہے. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بور نہیں ہوتا ہے، بیزار نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ تم بیزار ہو جاؤ. یعنی اگر تم کثرت سے عبادت کر رہے ہو، بے شمار عبادت کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بور اور بیزار نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ وہ انسان جو کثرت سے عبادت کر رہا ہے آگے چل کر ایک مرحلے میں وہ بور ہو جائے گا، تھک جائے گا اور پھر وہ اس عمل کو ترک کرنے لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اپنا رخ موڑ لیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی عبادت کرنی چاہیے جس میں اسے اکتاہٹ محسوس نہ ہو، وہ تھکے نہیں، بور نہ ہو، بیزار نہ ہو، بلکہ ایسی عبادت اختیار کرے جو اس کے بس میں ہو، اس کی طاقت میں ہو.
دوسری حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب آپ کی بیویوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلایا کہ آپ ایسی عبادت کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی عبادت کا سارا طریقہ ان لوگوں کو بتلایا، تو ان تینوں آدمیوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر آپس میں یہ گفتگو کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عبادت تو مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، اور ہم جو گناہوں کے پتلے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے لیے عبادت کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپس میں ہر ایک نے عہد کیا، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اب میں اس کے بعد ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنی ساری عمر روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو بتلایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے آئے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، یعنی ان میں سے جس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، رات بھر نہیں سوؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ سنو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے متقی بندہ ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، لہذا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں سخت وعید بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان انہی عبادت کو اختیار کرے جو اس کے بس میں ہو۔ رات میں سونے کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ان ساری چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے، جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے، آپ کے آنکھ کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے۔ ان سارے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت میں اتنے گمسم ہو جائیں کہ اپنے ان بندوں کے حقوق، اپنے ان بھائیوں کے حقوق کو ترک کر دیں جو آپ پر واجب ہیں۔ جیسا کہ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء دونوں کے درمیان بھائی چارہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو تاریخ اسلام سے یہ بات معلوم ہے کہ جب مہاجرین مدینہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے اپنے بال بچے، اپنے گھر جائیداد، ساری چیزیں چھوڑ رکھے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا بھائی چارہ کیا انصار کے ساتھ، اور ایک مہاجر دوسرے انصار کا بھائی قرار دیا۔ تو سلمان کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا۔ جب سلمان ابو الدرداء کے گھر آئے تو انہوں نے ابو الدرداء کی بیوی کو دیکھا کہ وہ میلے اور کچیلے کپڑے میں تھی، تو سلمان نے شکایت کی اور کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے، تم کیسی حالت بنائی ہوئی ہو؟ ام الدرداء یعنی ابو الدرداء کی بیوی نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ابو الدرداء بھی گھر پر آئے اور ابو الدرداء نے مہمان کے لیے، اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا بنایا اور کہا کہ کھاؤ۔ تو حضرت سلمان نے ابو الدرداء سے کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لہذا حضرت سلمان نے ابو الدرداء کا ساتھ دیا اور انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی، حضرت ابو الدرداء اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیے۔ حضرت سلمان نے انہیں کھینچ لیا اور کہا کہ سو جاؤ۔ پھر ابو الدرداء سو گئے، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر حضرت سلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابو الدرداء کو کھڑا کیا اور کہا کہ اب نماز پڑھو۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔
پھر حضرت سلمان نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اسی طرح وان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور اسی طرح ولاہلک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، فآتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر حضرت سلمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے سچ بات کہی اور صحیح راستہ دکھلایا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان ساری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو عبادت کے اعمال میں انہی اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو انسان کے بس میں ہے۔ آپ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر فرض اور واجب نہ قرار دیں کہ آگے چل کر جب آپ کی عمر ڈھل جائے آپ اس کی طاقت نہ رکھ سکتے ہوں۔ اس لیے کہ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین اعمال وہ ہیں جس پر انسان مداومت کرے، جن چیزوں پر انسان مسلسل عمل کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان چند اعمال کو اپنے اوپر لازم قرار دے دے اور چند دنوں کے بعد وہ اس سے بور ہو جائے اور اس سے اکتا جائے اور اسے ترک کر دے۔ ہمیں انہی اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن پر ہم مداومت اختیار کر سکیں، جنہیں ہم باقاعدہ پابندی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیوں اور بزرگوں، ریاض الصالحین کا یہ 15واں باب ہے جو اعمال کی حفاظت کرنے کے بیان سے متعلق ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے جو بھی وظیفہ مقرر کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا وظیفہ مقرر کرے جس پر وہ اپنے آخری عمر تک باقی رہ سکتا ہو۔ آپ جب اپنے لیے اپنی جانب سے کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ مقرر کریں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا میں اپنی اس بات پر، اپنے اس عہد پر آخری عمر تک قائم رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ وظیفہ مقرر کیا کہ میں انشاءاللہ ہر دن 4 رکعت نفل ادا کروں گا۔ اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کیا میری ڈیوٹی، میرے کام کے اوقات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، کیا میں ہر دن ایسا کر سکوں گا یا نہیں۔ اور پھر اپنی دوسرے لوازمات، ڈیوٹی کے اوقات کے بعد، کام کے اوقات کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا میرے پاس اتنا وقت بچتا ہے۔ اپنی صحت کا جائزہ لیں کہ کیا میری صحت اس بات کی اجازت دے گی۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی آخری عمر تک یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک طاقت دے گا اپنے اس وظیفے پر قائم رہوں گا۔ یہ چیز محبوب ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں نے ذکر کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بیزار نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک بور نہیں ہوتا ہے جب تک کہ انسان بور نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کر سکے، جس پر انسان باقی رہ سکے اگرچہ کہ وہ عمل کم ہے۔ تو یہاں آپ کے سامنے چند آیات کا ذکر کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے۔ پہلی آیت سورہ حدیث سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی تھی اور ان پر جب وقفہ دراز ہوا، لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دوسری آیت جو سورہ حدید ہی کی ہے، سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے رسولوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے ان کے پیروکاروں، ان کے متبعین کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا تھا، اپنی جانب سے انہوں نے اختیار کیا صرف اس لیے کہ اللہ کی رضامندی تلاش کی جائے، اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، لیکن انہوں نے اس کا پوری طرح خیال نہیں کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیال رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تیسری آیت جو سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 92 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے نہایت مشقت سے، نہایت محنت سے سوت بنا اور پھر بننے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا۔ اور آخری آیت جو سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 99 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ انسان